ہوں گے جم نہیں سکتے، دوام ان کو نہیں مل سکتا. اور اگر اخلاق نہیں تو اعمال نہیں، اعمال نہیں تو جنت کے دروازے بند. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو اپنی اصلاح نہیں کرائی ہے، مجھے پتا نہیں تکبر ہے یا نہیں ہے، مگر اصلاح نہیں کرائی تو تکبر ضرور ہوگا، لیکن میں تو بہت سارے دوسرے عمل اچھے اچھے کر رہا ہوں. یہ جو اچھے اچھے عمل آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ اچھے سمجھ رہے ہیں. کبر اگر ہے کبر تو دوسرے اوصاف کو دل میں جگہ نہیں ملتی، دوسرے اخلاق کو. اب اگر کوئی سخاوت کر رہا ہے، سخاوت تو ایسا سمجھ رہا ہے کہ سخاوت میں کر رہا ہوں حالانکہ میری اصلاح نہیں ہوئی ہے، میرے اندر کبر ہو سکتا ہے. ارے اللہ کے بندے، یہ سخاوت بھی تو کر رہا ہے تو بڑا بننے کے لیے کر رہا ہے، یہ کبر کے لیے کر رہا ہے، دل میں ابھی سخاوت نہیں آئی ہے. آپ حضرات کو میرے بھائیو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کبر کی بیماری، تکبر کی بیماری کتنی خطرناک ہے، کتنی خطرناک ہے، کتنی خطرناک ہے. دنیا میں قدم قدم پر یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، قدم قدم پر. متکبر آدمی لڑاکو ہوتا ہے، متکبر آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتا ہے، متکبر آدمی گالی بولتا ہے، متکبر آدمی کڑوی بات بولتا ہے، متکبر آدمی آپ کو توڑ دیتا ہے، متکبر آدمی لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. تو میرے بھائی، تیری اگر کوئی عزت کرتا ہے، عزت نہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. ورنہ قدم قدم پہ ہر شخص تجھے متکبر سمجھتا ہے اور تیرے پیچھے باتیں بھی تیری کرتے ہوں گے کہ آ گیا وہ بڑے ماتھے والا. دنیا میں بھی قدم قدم پر. اور تکبر ہوگا تو بیوی کے سامنے بھی ظاہر ہوگا. بیوی بھی اس معاملے میں اپنے شوہر کو حقیر سمجھے گی. اولاد کے سامنے بھی کبر کا ظہور ہوگا، وہ بھی بری نظر سے دیکھیں گے. ہمیں ایسا، متکبر کو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میری بہت عزت کرتی ہے، حالانکہ اس کی اتنی بھی عزت نہیں ہوتی، اتنی بھی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا ہے تو سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آسمان اور زمین اوپر تلے ہو سکتے ہیں، ساتوں سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس کے دل میں تکبر ہوگا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. جس کے دل میں تکبر ہوگا اللہ اسے ذلیل کرے گا، اللہ اسے ذلیل کرے گا. دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اپنوں کے سامنے بھی، پرایوں کے سامنے بھی، موت کے وقت بھی ذلیل، قبر میں بھی ذلیل، قیامت کے دن بھی ذلیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن کے دلوں میں تکبر ہوگا ان کا قیامت کے دن حشر اس حالت میں ہوگا. صورت ہے تو ان کی انسان کی ہوگی مگر حجم ان کا، سائز ان کا چھوٹی چھوٹی چونٹیوں جیسا ہوگا، چونٹیوں جیسا. میدان محشر میں 6-6 فٹ کے انسان چل رہے ہوں گے، وہاں چونٹیوں کی سائز میں وہ آئیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاروں طرف سے ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یغشاہم الذل من کل مکان، چاروں طرف سے ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یعنی آخرت میں ذلت ہی ذلت ہوگی ان کے لیے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا. اور جہنم تو خود ایک قید ہے، جہنم میں ان تکبر کرنے والوں کے لیے ایک مستقل قید ہوگی، اس قید میں ان کو ڈال دیا جائے گا. اور ان کو طینۃ الخبال پینے کے لیے دیا جائے گا، طینۃ الخبال پینے کے لیے دیا جائے گا. جب ان کو پیاس لگے گی اور وہ کہیں گے کہ پانی دو پانی دو، پیاس لگی ہے، تو ان کو طینۃ الخبال دیا جائے گا. اور طینۃ الخبال کیا ہے؟ طینۃ الخبال جہنم میں
جو لوگ ہوں گے ان کے جسم سے ان کو بھی سزا مل رہی ہوگی، تو ان کے جسم سے جو پیپ نکل رہا ہوگا پس، وہ پس ایک برتن میں جمع کیا جائے گا یا جو بھی شکل ہوگی اس میں سے ان کو پلایا جائے گا. ہر جگہ ذلیل، ہر جگہ ذلیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ رحمت للعالمین، ان کی زبان پر یہ بات آئے کہ میں فلاں شخص سے بغض کرتا ہوں. رحمت للعالمین یہ کہے کسی کے لیے کہ مجھے فلاں شخص سے بغض ہے. عجیب ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان ابغضکم عندی، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، یعنی سب سے زیادہ قابل نفرت، میرے نزدیک، میری نظر میں سب سے زیادہ قابل نفرت. وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، وہ لوگ ہوں گے جو ثرثار ہوں گے، جو متشدق ہوں گے، جو متفیہق ہوں گے. الثرثارون، بنا بنا کر بات کرنے والے، اس میں بھی کبر کا مادہ آ گیا. بنا بنا کر بات کرنے والے کہ ارے تم کو کیا بتاؤں، ہم لوگ ایک مرتبہ عمرے کے لیے گئے تھے تو ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا. ایکسٹرا آرڈینری بنا کر کے پیش کرنا اپنی حیثیت بنانے کے لیے. میرے شیخ کا میرے ساتھ ایسا تعلق تھا، ایسی محبت میرے ساتھ کرتے تھے. بنا بنا کر بات کرنے والا، ہوتا کچھ بھی نہیں پھر بھی کہتا ہے کہ ہماری 2 فیکٹریاں ہیں اور 2 دکانیں ہیں. اور متشدقون، جبڑے پھاڑ پھاڑ کر بولنے والا، سٹائل میں اونچی آواز کر کے ذرا روب داب کے ساتھ، یہ بھی تکبر کی بات ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ الثرثارون اور المتشدقون، یہ جبڑے پھاڑ پھاڑ کر بولنے والا اور باتیں بنا بنا کر کرنے والا، یہ تو ہمیں معلوم ہے. یہ متفیہقون پہلی مرتبہ سنا، یہ کیا ہے؟ المتفیہقون کیا ہے؟ آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ثرثارون متشدقون، ان میں بھی تکبر کا مادہ ہے، یہ سمجھا چکا. اور متفیہقون، ان سے مجھے سب سے زیادہ بغض ہے، اور یہ قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہوں گے، سب سے زیادہ دور. تو میرے بھائی، قیامت کے دن تو تجھے اور مجھے 2 ہی چیزیں بچا سکتی ہیں، یا تو رحمت الہی یا شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور شفاعت نبوی سے رحمت الہی متوجہ ہوگی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے یہ لوگ، تو شفاعت کا سوال کہاں سے؟ اور جب شفاعت نہیں تو رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثرثارون بھی ہم جانتے ہیں، متشدقون بھی ہم جانتے ہیں، یہ المتفیہقون کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتکبرون، تکبر کرنے والے.